و تسلیم دنیا والوں کے سامنے جو پیغام لے کر آئے، اس پیغام کا بھی یہی خلاصہ ہے۔ ایک آخری بات سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک لخت جگر تھی جن کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماؤں بہنوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ آپ ان کی زندگی کو دیکھیے، آپ ان کی زندگی کو پڑھیے، کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے، کیسی تنگدستی کے ماحول میں، کیسی غربت کے ماحول میں زندگی گزاری ہے، لیکن کبھی ناشکری نہیں کی ہے۔ آخری وقت آ جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تقریباً اللہ کے نبی کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا آخری وقت ہے۔ حضرت فاطمہ اپنے دونوں بچوں کو بلاتی ہے، حسن حسین کو، اپنے شوہر حضرت علی کو بلاتی ہے اور حضرت علی سے کہتی ہے، اے علی، جب سے میں تمہارے نکاح میں آئی ہوں مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی ہے اسے تم معاف کر دینا، کل قیامت کے دن میرا دامن نہ پکڑنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں، اے فاطمہ، تم یہ کیا بات کر رہی ہو، بلکہ تم مجھے معاف کر دینا، جب سے تم میرے گھر میں آئی ہو، جب سے میں تمہیں 2 وقت کی روٹی اور کھانا پیٹ بھر کے نہ دے سکا، تم مجھے معاف کر دینا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اے علی، جب میرا انتقال ہو جائے، میرے انتقال کی خبر کسی کو نہ دینا، مدینے میں کسی کو نہ بتانا، بلکہ دونوں باپ بیٹے جا کر میرا جنازہ لے جا کر قبرستان میں مجھے دفن کر دینا اور کسی کو میرے انتقال کی خبر نہ دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو جاتے ہیں اور حضرت علی فرماتے ہیں، فاطمہ، میں تو مدینے کی گلیوں میں اعلان کرتا پھروں گا، مدینے والوں سے بتاؤں گا کہ آج سرور کائنات، آقائے دو جہاں، وجہ تخلیق کائنات، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ وفات پا چکی ہے، میں تو پورے مدینے کی گلیوں میں اعلان کرتا پھروں گا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے، اے علی، یہ غلطی نہ کرنا، اے علی، تمہیں خدا کا واسطہ کسی کو یہ اعلان نہ کرنا، خبر نہ دینا۔ حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، فاطمہ، آخر وجہ کیا ہے، میں کیوں مدینے کی گلیوں میں اعلان نہ کروں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، غور سے سنو یہ بات میری ماؤں بہنوں، حضرت فاطمہ فرماتی ہے، اے علی، جب سے میں بالغ ہوئی ہوں اس کے بعد سے کوئی غیر محرم مرد میرے بدن کو تو کیا دیکھتا، میرے جسم پر لگے ہوئے کپڑوں کو تو کیا دیکھتا، کسی غیر محرم مرد کی نگاہوں نے میرے اوپر کی چادر جو اس زمانے میں برقعے کی شکل میں پہنی جاتی تھی، اس چادر کو بھی کسی غیر محرم مرد کی نگاہوں نے نہیں دیکھا۔ اس لیے میں علی یہ چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد کسی غیر محرم مرد کی نگاہ میرے کفن پر بھی نہ پڑے، اس لیے میں یہ چاہتی ہوں، میرے دل کے اندر اس لیے یہ جذبہ ہے، اس لیے تمہیں یہ پیغام دیتی ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ کے لیے آئیڈیل ہے، آپ کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیغامات، آپ کے ارشادات، آپ کے کردار، آپ کے کریکٹر یاد رکھیے، جب تک ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے کردار کو نہیں اپنائیں گے ہم اسی طریقے سے ذلیل ہوتے رہیں گے جس طریقے سے آج ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور اس کردار کو اپنانے کے لیے، اس کریکٹر کو اپنانے کے لیے ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا پڑے گا، کیونکہ قرآن کریم ہی نبی کا اخلاق ہے۔ اس کردار کو اپنانے کے لیے اللہ کے نبی کی حدیثوں کو پڑھنا پڑے گا، اللہ کے نبی کے قرآن کو، اللہ کے نبی کی حدیث کو پڑھنے کے لیے ہمیں تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، علم دین سیکھنا پڑے گا۔ یاد رکھیے، آپ کا مال و دولت، آپ کی جائیداد، آپ کی بلڈنگیں، آپ کی دکانیں سب آپ کی پیچھے رہ جائیں گے، کوئی قبر میں مال و دولت لے کر نہیں جائے گا، کوئی بلڈنگیں لے کر نہیں جائے گا، کوئی جائیداد لے کر نہیں جائے گا۔ آپ کے بعد آنے والی جو چیز کام آئے گی وہ آپ نے جو اپنے بچوں کو پڑھایا ہوگا وہ کام آئے
آئے گا اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کیا ہوگا, قرآن کریم کو سکھایا ہوگا, حدیث رسول کو سکھایا ہوگا, تو یہی بچہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے آپ کے لیے قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کیا کرے گا, جس کی وجہ سے آپ کے درجات میں اضافہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے جس طریقے سے زندہ انسان کو کھانے کی ضرورت ہوا کرتی ہے, اسی طریقے سے مردہ انسان کو ثواب کی ضرورت ہوا کرتی ہے.